आज व्यू 360 में अमेरिका और इसराइल के मजबूत ताल्लुकात और इसराइल के लिए अमेरिका की अरबों डॉलर की दिफाई इमदाद की वजूहात क्या हैं, बात करेंगे आज के शो में। ये अमेरिका के लिए इस खित्ते में कदम जमाने और दूसरी ताकतों का मुकाबला करने का तरीका है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। अमरीकी सदर जो बाइडन हों, अमरीकी सेनेट में अक्सरियती या अक़लियती रहनुमा हों, या फिर ऐवान नुमाइंदगान में स्पीकर और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लीडर्स हों, यहाँ तक कि खारजा और दिफाई कमेटियों के सरबराह भी एक जुमला यक ज़बान होकर कह रहे हैं, और वो ये है कि अमेरिका इसराइल के दिफा में उसके साथ खड़ा है। इसकी एक मजबूत मिसाल ये भी है कि रिपब्लिकन्स की अक्सरियत पर मुश्तमिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो 3 हफ्तों से बगैर स्पीकर के चल रहा था, उसमें बुध को मुंतखब होने वाले रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने जो पहली करारदाद मंजूर करवाई वो इसराइल के हक़ में थी। 512 अरकान के ऐवान में इस करारदाद के हक़ में 412 वोट पड़े। उसके खिलाफ पड़ने वाले 10 वोटों में से 9 डेमोक्रेट्स जबकि 1 रिपब्लिकन रुकन का था, क्योंकि इस करारदाद में गज़ा में फ़लस्तीनी मुसलमानों की हलाकतों की मज़म्मत नहीं की गई थी। कहा जा रहा है कि स्पीकर जॉनसन की सरबराही में ऐवान नुमाइंदगान का अगला गोल सदर बाइडन की तरफ से 106 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर करना है, जिसमें यूक्रेन, ताइवान और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वक्फ किए जाने वाली रकम के साथ इसराइल के लिए 14.3 अरब डॉलर की इमदाद रखी गई है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका एक अरसे से आहनी दीवार बनकर इसराइल के साथ खड़ा है? आखिर एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की वजह क्या है जिसके लिए अमेरिका को मुस्लिम दुनिया की तरफ से शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना रहता है? इसी पर बात करेंगे आज के शो में। पहले एक जायज़ा अमेरिका में यहूदी आबादी का। 2020 में की जाने वाली राय शुमारी के मुताबिक अमेरिका में यहूदियों की आबादी 76 लाख थी। 2021 में प्यू रिसर्च की जानिब से शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बालिग यहूदियों की आबादी 58 लाख है, जिनमें से 42 लाख यहूदी खुद को यहूदी मज़हब पर अमल करने वाला कहते हैं, जबकि 15 लाख कोई मज़हब प्रैक्टिस नहीं करते। इसमें 28 लाख बालिग यहूदी ऐसे हैं जिनके दोनों वालिदैन में से कोई एक यहूदी था या उनकी परवरिश यहूदी तालीमात पर की गई थी। इनमें से 19 लाख मसीही या किसी और मज़हब के पैरोकार हैं। राय शुमारी के मुताबिक अमेरिका में बालिग यहूदियों की आबादी में इजाफा हो रहा है। 2013 में उनकी आबादी 53 लाख थी, जो 2020 में 2.4% बढ़ गई है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी फ़ौज ने जुमे की सुबह शाम के मशरक़ी इलाके में ईरान के पासदाराना इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुख्तलिफ़ मकामात पर हवाई हमले किए हैं। महकमा दिफ़ा के मुताबिक ये हमले ख़ित्ते में अमरीकी ड्रोन और फ़ौजी एहलकारों पर ड्रोन और मिज़ाइल हमलों का जवाब हैं। अमरीकी महकमा दिफ़ा के मुताबिक 17 अक्टूबर से इराक़ में अमरीकी अड्डों और फ़ौजी एहलकारों पर 12 और शाम में 4 हमले हुए हैं। इन हमलों के जवाब में जुमे को जेट तैयारों की मदद से कार्रवाई की गई। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के एक ओहदेदार का कहना है कि 2 F-16 लड़ाका तैयारों ने शाम के शहर अल-बुकमाल के करीब अहदाफ को निशाना बनाया, जहां ईरान के पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता जंगजुओं के हथियार और गोला बारूद के ज़खायर मौजूद थे। लेकिन इसराइल और गज़ा में इस वक्त सूरत हाल क्या है, जहां इसराइल की जानिब से गज़ा के अंदर हमास के ख़िलाफ़ एक वसी पैमाने की ज़मीनी कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू होने की तवक्को की जा रही है? ये जानने के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के फ़ारसी सर्विस के डिजिटल शोबे के इंचार्ज अरश सगारची के पास। अरश, इसराइल हमास तनाज़े के आगाज़ के चंद रोज़ बाद से ही इसराइल में हैं और वो इस वक्त तेल अवीव की सरहद पर तेल अवीव शहर में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अरश, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Israeli forces drove tanks across Gaza yesterday and it was reported to be in preparation for the ground invasion. What is the latest on Israel's plans? Hi, just Israeli military person media and said these are essential steps they are taking to make sure everything is fine, to have a bigger plan for ground operation, which is everybody is talking here in Israel. It would be very soon. We don't know when, but everybody is talking about that, especially Prime Minister Netanyahu two nights ago speak with the people, and
told them about the operation would be very soon. ارش کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ایک قسم کی پریپریشن ہے اسرائیلی افواج کی طرف سے، وہ پلان کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں اس گراؤنڈ اوفینسو کے لیے، اور یہ شاید ایک بڑے پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ یہ آپریشن جلد شروع ہو جائے گا اور یہ بہت اسٹرانگ یعنی مضبوط آپریشن ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ آپریشن بہت سخت ہوگا اور ایک بڑا آپریشن ہوگا، اور اس کے لیے مکمل تیاری کی جا رہی ہے۔ ارش، President Biden is being criticized for his comment that the number of casualties in Palestine are not true. Before that, Biden showed his displeasure on Israeli settlers who are attacking Palestinians and called them extremists. Have Israeli authorities taken any action to stop the settlers from attacking Palestinians in West Bank? Actually, Israeli military says we were looking for some people who are related to Hamas. They arrested over 1,000 people, and we just told 610 of them are related to Hamas. And also, regarding to President Biden's speech, we can see the facts what happened in Gaza hospital. They said 400, then 500, 600, even 800. The number came down when it was claimed Palestinians are responsible for it. So this is the kind of thing that Biden and others are trying to say to people. ارش کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ان علاقوں میں جن لوگوں پہ اٹیک کیا گیا ہے ان کا تعلق حماس سے تھا، اور انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 610 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق حماس سے تھا، اور صرف انہی کو وہاں روکا جا رہا ہے یا انہی کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ ارش نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو نمبرز آ رہے ہیں غزہ سے، عالمی دنیا، بین الاقوامی دنیا، امریکہ سمیت، ان پر اس لیے اعتبار نہیں کر رہی کہ وہاں پہ مکمل جو انتظام ہے ہیلتھ منسٹری کا وہ حماس کے پاس ہے، اور وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہاسپٹل اٹیک ہوا تھا اس کی اگزامپل بھی دی کہ اس میں بھی بہت ساری انکنسسٹنسیز ہمیں نظر آئیں جب نمبرز بتائے گئے۔ Arash, how are the things for Muslims in Jerusalem especially? I know you're traveling, but you've been to Jerusalem also. Are there any tensions between Muslims and Jewish population in Jerusalem? I can say it depends where are the Muslims. If they are in Tel Aviv, if they are in Jerusalem, East Jerusalem, or in occupied area like Nablus. It depends. But in East Jerusalem, they are so quiet. When I talk with them, some of them reacted harsh. Some of them, they said, we don't care about the politics. The war should be stopped. And some of them are angry with Israel, who they call themselves Israeli Arab, not Muslim. ارش کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہاں مختلف لوگوں سے بات ہوئی اسرائیل میں بسنے والے مسلمانوں سے، اور انہوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ وہ اس جنگ اور اسرائیل کی پالیسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہونی چاہیے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو حماس کو ٹھیک نہیں سمجھتے یا حماس کے ایکشنز کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں، کیا وہ تل ابیب میں ہیں، کیا وہ جروشلم میں ہیں، یا کسی اور علاقے میں ہیں۔ ہم آپ تک یہ اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے، ہمارے جو نمائندے ہیں وہاں ان لوگوں سے بات کرتے رہیں گے۔ آرش، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ اسٹے سیف پلیز۔ Thank you, I appreciate it. حماس اور اسرائیل کے جاری تنازع میں امریکہ اسرائیل کے لیے مکمل حمایت کے علاوہ فوجی ساز و سامان اور مالی امداد فراہم کرنے کا متعدد بار وعدہ کر چکا ہے۔ اسرائیل کی آزاد ریاستی حیثیت کو تسلیم کرنے والے پہلے ملک امریکہ کے اس سے تعلقات کی تاریخی اہمیت اور اتار چڑھاؤ پر ایک نظر فائزہ بخاری کی رپورٹ میں۔
14 मई 1948 वो दिन था जब एक आज़ाद इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान हुआ। एन उसी रोज़ उस वक्त के अमरीकी सदर हैरी ट्रूमन ने इसराइली रियासत को तस्लीम करने का बयान जारी किया। ये अमरीका इसराइल की आज़ाद हैसियत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अमरीका ने इसराइल को इतनी जल्दी तस्लीम क्यों किया? अमरीकी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से मुंसलिक सियासी तज्ज़ियाकार लैला फरसख के मुताबिक एक वजह 1940 की दिहाई में अमरीका की पनाह गुज़ीनों के हवाले से सख्त पॉलिसी भी थी। It's a way also to compensate for the US guilt about not having saved the Jews during the Holocaust. ये होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को ना बचाने पर अमरीकी एहसास जुर्म की तलाफी का एक तरीका था। अमरीका ने यूरोप से फरार होने वाले पनाहगुज़ीनों की एक बड़ी तादाद को अमरीका आने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए इसराइली रियासत का क़याम अमरीका के लिए अपने एहसास जुर्म की तलाफी का एक तरीका था। लेकिन इसमें एक जियो स्ट्रेटेजिक मफाद भी था। ये अमरीका के लिए इस खित्ते में कदम जमाने और दूसरी ताकतों का मुकाबला करने का तरीका है। पुराने दौर में मिस्र और अब ईरान की ताकत का मुकाबला करने के लिए इसराइल के क़याम ने दरबदर यहूदियों को एक वतन दिया, लेकिन साथ ही बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन में बेवतन होकर पनाह गुज़ीन बन गए। एक ऐसी हकीकत जिसने अमरीका के मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात पर दूररस असरात मुरतब किए। फ़लस्तीनी कॉज़ के तनाजुर में मुस्लिम ममालिक के अमरीका से ताल्लुकात की नौयत बदलती रही और अमरीका इसराइल ताल्लुकात भी। 1948 और 1967 के दरमियान 6 रोज की जंग से पहले इसराइल के लिए अमरीकी पोजीशन बहुत मोहतात रही। इसने इसराइल के वजूद की हिमायत की, लेकिन वो इसराइल को असलहा देने के खिलाफ था। अमरीका ने ईमानदार सालिस का किरदार निभाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में बिलखुसूस 1973 की इसराइल अरब जंग के बाद अमरीका ड्रामाई तौर पर तब्दील हुआ। अरब रियासतें खुसूसन मिस्र सोवियत यूनियन से दूर होना चाहती थी और मानती थी कि सिर्फ अमरीका ही खित्ते में अमन कायम करने में मदद दे सकता है। 1961 में सदर कैनेडी ने हॉक मिसाइल की तरसील करके इसराइल के लिए बराह रास्त हथियारों की फरोख्त की इजाजत दी, ताहम उन्हें इसराइल के जौहरी अज़ाइम पर तशवीश थी। अमरीकी सदर निक्सन ने 1973 की यौम किपुर जंग में इसराइल की हिमायत की, फिर अपने वजीर खारिजा हेनरी किसिंजर के साथ शटल डिप्लोमेसी के जरिए जंग का खात्मा किया। ताहम ये हिमायत उन्हें महंगी पड़ी जब अरब ममालिक के ऑयल बॉयकॉट ने अमरीका में गैस का शदीद बहरान पैदा कर दिया। 1978 में सदर जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान तारीखी कैंप डेविड अमन मुआहिदा कराया, जिसे उनके सियासी करियर की बड़ी कामयाबी माना जाता है। कार्टर पहले अमरीकी सदर बन गए जिन्होंने 1977 में फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। सदर रोनाल्ड रेगन ने भी इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया, जो खित्ते में अमरीकी एहलकारों के लिए तनाव का बाइस बना। जब 1982 में लबनान पर इसराइली हमले के दौरान वहां अमरीकी सिफारत खाने और अमरीकी मरीन बैरक्स दोनों पर बमबारी की गई। सदर बिल क्लिंटन 1993 के ओस्लो मुआहिदे की बदौलत इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुस्तकिल अमन को हकीकत बनाने के सबसे करीब पहुंचे, ताहम ऐसा ना हो सका। सदर बुश ने भी इसराइल फलस्तीन अमन के लिए रोड मैप को आगे बढ़ाकर 2 रियासती हल की नाकाम कोशिश की। ताहम उनके दौरे हुकूमत में 9/11 वाक़े के बाद अमरीका की तवज्जो इसराइल से हटकर दहशतगर्दी के खात्मे पर मरकूज रही। साबिक सदर बराक ओबामा ने भी इसराइल की हिमायत जारी रखी, ताहम मगरिबी किनारे में इसराइल की मौजूदगी को कब्जा करार दिया। सदर ट्रंप के इसराइल से बहुत करीबी ताल्लुकात रहे। उन्होंने अब्राहम मुआहिदे के जरिए अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात का सिलसिला आगे बढ़ाया। मौजूदा इसराइल हमास तनाज़े के आगाज से सदर जो बाइडन इसराइल के लिए मॉरल सपोर्ट के अलावा फौजी इमदाद का कई बार अदा कर चुके हैं। मुस्लिम दुनिया और अरब ममालिक बहुत फिक्रमंद और परेशान हैं। वो देखना चाहते हैं कि अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करे, और यही हमने बाइडन से भी सुना है। लेकिन साथ ही अमरीका इसराइल पर काफी दबाव नहीं डाल रहा। मुझे लगता है कि ज़ाहिरी तौर पर अमरीका इसराइल से इत्तेहाद की हिमायत, लेकिन पसे पर्दा सिफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 2 रियासती हल है। लेकिन इसराइल इस हल का गला घोंट चुका है। दूसरी जंग अजीम के बाद से अमरीका इसराइल को सबसे ज्यादा गैर मुल्की इमदाद फराहम कर रहा है। अमरीकी वजारत खारिजा के मुताबिक इसराइल की सलामती के लिए हिमायत हर अमरीकी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी का संग बुनियाद रही है। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। जब भी अमेरिका की इसराइल नवाज पॉलिसी की बात होती है तो अक्सर अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी के असर रसूख को इसकी वजह कहा जाता है। ताहम 7 अक्टूबर के बाद चंद यहूदी ग्रुप्स की जानिब से इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में शदीद एहतजाज इस हकीकत का भी अक्कास है कि अमरीकी यहूदी कम्युनिटी एक मुतनव्वो ग्रोह हैं। आखिर अमरीकी यहूदी हैं कौन और वो क्या रुझानात रखते हैं, देखते हैं सबा शाह खान की रिपोर्ट में। इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले ने बहुत कुछ बदल दिया। इस हमले की सफाक वीडियोस और तस्वीर ने अमेरिका में लोगों को हिला कर रख दिया। इस वाक़े का गम और गुस्सा फितरी तौर पर यहूदी कम्युनिटी में ज़्यादा था। इसके फ़ौरन बाद इसराइल की हिमायत और हमास के हमलों के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहरे शुरू हो गए। अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है।
بدقسمتی سے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیے جائیں گے. اس بار کوئی رحم نہیں ہوگا, کوئی قیدی نہیں ہوں گے. اسرائیل انہیں وہی دے گا جس کے وہ حقدار ہیں, اور ایسا ہی ہونے والا ہے. اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف جوابی کارروائی شروع ہونے کے ساتھ ہی امریکی مسلمانوں اور عام امریکیوں کی جانب سے امریکہ بھر میں فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی اور اسرائیل کی مذمت کے لیے بھی مظاہرے ہوئے. ان مظاہرین میں امریکی یہودیوں کے 2 گروپس جوئش وائس فار پیس اور اف ناٹ ناؤ نمایاں تھے. بائیں بازو کے یہ دونوں یہودی گروپس اپنی صہیونیت مخالف آئیڈیالوجی کا کھل کر پرچار کرتے آئے ہیں. زیادہ تر یہودی جنگ بندی چاہتے ہیں اور ہم یہاں یہی مطالبہ کرنے کے لیے موجود ہیں. تاہم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جیسی امریکی یہودیوں کی دیگر تنظیموں نے ان مظاہروں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ گروپ تمام یہودی کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتے. ڈاکٹر جیروم سیگل کئی دہائیوں سے عالمی سطح پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کی کوششوں کا حصہ رہے ہیں اور اولیو برانچ فرام پیلسٹائن نام کی کتاب کے مصنف ہیں. وہ کہتے ہیں امریکی یہودی مذہبی رجحان کے حوالے سے 4 گروپس میں منقسم ہے. ریفارم جو سب سے بڑا گروپ ہے, پھر قدامت پسند یہودی ہیں, اور پھر آرتھوڈاکس یہودی جو سب سے چھوٹا ہے. لیکن اس کے علاوہ تقریباً 1/3 امریکی یہودی وہ ہیں جو خود کو ان میں سے کسی بھی مذہبی گروپنگ کا حصہ نہیں دیکھتے اور کوئی خاص مذہبی نہیں ہیں. وہ بائیں جانب سب سے زیادہ جھکاؤ رکھنے والا گروپ ہیں. صہیونیت پر جس طرح اس وقت عمل ہو رہا ہے میرے خیال میں یہودی مذہب کی ان اخلاقی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے جو تمام لوگوں کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے, معصوموں کے قتل اور اجتماعی سزا کی مذمت کرتا ہے, انصاف پر اصرار کرتا ہے. ڈاکٹر سیگل کہتے ہیں 7 اکتوبر سے پہلے تک اسرائیل اور فلسطین تنازع سے متعلق پولز اور سرویز میں تمام امریکی یہودی گروپس کی مجموعی طور پر آراء ایک دوسرے سے مختلف تھیں. یہ سوال کہ امریکی یہودی خود کو اسرائیلی ریاست سے کتنا جڑا محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر سیگل کی رائے میں امریکی یہودی کمیونٹی میں مختلف عمر کے گروپس میں اس پر واضح تقسیم موجود ہے جو بڑھ رہی ہے. امریکی یہودیوں کی پرانی نسل اسرائیل کے ساتھ زیادہ مضبوط شناخت محسوس کرتی ہے. وہ اسرائیل کو اپنی شناخت کا اور اپنے یہودی ہونے کی شناخت کا اہم حصہ مانتی ہے. جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر ان یہودیوں کی طرف جن کی مذہبی وابستگی نہیں, جو کم عمر بھی ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ کوئی زیادہ مضبوط وابستگی محسوس نہیں کرتی. ان کے مطابق اسرائیل کو اپنے دفاعی رد عمل میں لامحدود چھوٹ نہ دینے کی بھی بڑی حمایت موجود ہے. پیو ریسرچ کے ایک پول کے مطابق لگ بھگ 70% امریکی یہودی آزاد خیال اور ترقی پسند ہیں. ڈاکٹر سیگل کہتے ہیں کہ امریکہ میں کروائے گئے رائے عامہ کے جائزے یہاں بسنے والی یہودی کمیونٹی کے سیاسی رویوں کی مکمل یا درست ترجمانی نہیں کرتے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کی غزہ میں جوابی کارروائی سے مسلم دنیا کی عام عوام کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا وہ نیا نہیں. ہمیشہ کی مانند فلسطینیوں سے ہمدردی اور اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیا گیا, اور ہمیشہ ہی کی طرح اس احتجاج میں امریکہ بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا اور بن رہا ہے. لبنان, انڈونیشیا, میکسیکو, پیرو سمیت کئی ممالک میں مظاہرین نے امریکی ایمبیسیز کی طرف مارچ کیا اور احتجاج کیا. جن ملکوں میں امریکی سفارت خانوں کے سامنے یا ان کے نزدیک احتجاج کی صورت نہیں بنی, وہاں بھی مظاہروں میں اسرائیل کی حمایت کے سبب امریکہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا گیا. اردن میں ہونے والے احتجاج میں لہرائے جانے والے پلے کارڈز پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ امریکی صدر کی بھی تصویر تھی, جن پر پارٹنر ان کرائم لکھا تھا, یعنی شریک جرم. ایک اور سوال جو ہم سنتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کیوں امریکہ اسرائیل کی اتنی حمایت کرتا ہے. وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے نمرود گورین سے جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ مسلم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات اور عوام کی نفرت کی قیمت پر اسرائیل کی حمایت کیوں کر رہا ہے. So first there's a change in the map of the Middle East in terms of geopolitics. جب جغرافیائی سیاست کے لحاظ سے 1960 میں مشرق وسطی کے نقشے میں تبدیلی آئی, امریکہ تب سے اسرائیل کے ساتھ خصوصی تعلقات رکھے ہوئے ہے. تب حالات مختلف تھے, اسرائیل اکیلا تھا.
خطے کے ممالک کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے اور ہمسایوں کے ساتھ پوری طرح سے جنگ کی حالت میں تھا۔ اب کئی دہائیاں گزرنے کے بعد اسرائیل کے بعد اب مصر اور اردن کے ساتھ امن معاہدے ہوئے ہیں جو مشکلات کے باوجود دہائیوں سے قائم ہیں۔ خلیجی اور شمالی افریقہ کے ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور ممالک کے ساتھ غیر سرکاری سطح پر تعلقات بھی ہیں، لہٰذا اسرائیل کا ساتھ دینا امریکہ کے لیے اب کسی طرح سے کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ ہاں 50-60 سال پہلے ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو، لیکن یہ سب حساب کتاب صرف مفادات کے حوالے سے رہنے والی حکمت عملی پر مبنی نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کے ہم خیال اتحادی ہونے کے بارے میں ہے، ایک ایسا ملک جو لبرل ڈیموکریٹک کیمپ یا مغربی کیمپ کا حصہ ہے، ایک ایسا ملک جس کی حفاظت اسرائیل کے قیام کے پہلے دن سے ہی امریکہ کے لیے اہم ہے، لہٰذا اس میں منطقی لحاظ سے اندازے لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی ہے جو کہ اس سے زیادہ گہرا ہے اور شناخت تک جاتا ہے، جو کہ جمہوریت کی قدر کے بارے میں بین الاقوامی تعلقات میں پوزیشننگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ آپ کے خیال میں اسرائیل امریکہ تعلقات امریکہ کے قومی مفاد میں کس طرح سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ دراصل امریکہ مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں اسرائیل کو محفوظ دیکھنا، اس کا اپنا پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا اور ایک خوشحال اقتصادی مرکز بننا امریکی مفاد میں ہے، اور یہ تمام چیزیں بالآخر امریکہ کو زیادہ مضبوط بناتی ہیں۔ اس لیے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور ایسا کرنے سے امریکہ کے اپنے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات پر تنقید کیوں ہوتی ہے، حتیٰ کہ امریکہ کے اندر بھی؟ تنقید مختلف موضوعات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تنقید امریکہ کے اسرائیل عرب تعلقات کے لیے ثالث ہونے پر ہوتی ہے۔ روایتی طور پر اگرچہ اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات ہیں، بہت سی پیش رفت دو طرفہ سطح پر ہوئی ہے، اور پھر صرف خفیہ دو طرفہ ملاقاتوں کے بعد ہی اس پر واشنگٹن میں دستخط کیے گئے تھے۔ بعض صورتوں میں خاص طور پر اسرائیل کے فلسطینی محاذ پر امریکہ ان کوششوں کی قیادت کرنے والا ملک رہا ہے، اور جب وہ ملک واضح طور پر تنازع کے کسی ایک فریق کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو تنازع کے دوسرے فریق اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا امریکہ کو اسرائیل کا ایسا اتحادی ہوتے ہوئے ایک ایماندار ثالث سمجھا جا سکتا ہے؟ لیکن عملی طور پر یہی وہ چیز ہے جو امریکہ کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو انہیں اسرائیل کی طرف سے ایک مؤثر ثالث بناتی ہے۔ اس وقت غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں فلسطینیوں کے لیے حمایت بڑھ رہی ہے۔ عرب اور مسلم دنیا کے کچھ حصوں میں حماس کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ امید ہے کہ بڑے حصوں میں نہ ہو، اور جب امریکہ ان کے خلاف سخت موقف اختیار کرتا ہے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں جہاں تک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا سوال ہے، گزشتہ چند دہائیوں میں کچھ بدلا ہے کیا؟ یہ تعلق تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ آپ نے ابھی پچھلے سال ہی دیکھا ہوگا، اور آپ نے ذکر کیا بائیڈن انتظامیہ کی اس تنقید کا جو نتن یاہو پر ان کی حکومت کی ساخت اور اس میں انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند وزراء کی شمولیت کے حوالے سے تھی۔ جب نتن یاہو نے کچھ فلسطینی مخالف رویوں پر مبنی اقدامات کو عدالت میں اپنی بڑی سپورٹ کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو امریکی انتظامیہ کے نزدیک یہ اسرائیل اور امریکہ کے اتحاد کی بنیاد کے برعکس تھا، اور جب اسرائیل نے اس حد کو عبور کیا تو بائیڈن انتظامیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس حوالے سے کیا دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں امریکہ اسرائیل پر تنقید کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے جہاں اسرائیل غلط سمت جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل فلسطین کے درمیان قیام امن کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے آمادگی بھی موجود ہے، صرف تنازع میں کمی کرانے، سیز فائرز کرانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی امن سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کرنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایکٹیویزم پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے، جیسا کہ 2 دہائیوں پہلے تھا۔ ہمیں 90 کی دہائی اور اس کے بعد بھی یاد ہے جس میں امریکہ واقعی امن کے منصوبے پیش کرنے اور لیڈروں کو بلانے میں سرگرم تھا۔ اب زمینی سیاسی حقائق اس لیے زیادہ مشکل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس قسم کی کوششوں سے تھوڑا الگ ہو رہا ہے اور حقیقت پر توجہ مرکوز کر رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کریں اور فریقین کو آگے بڑھنے دیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔